اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج کربلا مقدسہ میں 9ویں تاریخ ہے محرم کی، اور کل عاشورہ کا دن ہے، اور آج شب جو ہے وہ شب عاشور ہے، یعنی شیعوں اور محبین اہل بیت علیہم السلام کا وہ مرکزی دن جس کی عظمت جو ہے اور جس کی بزرگی کے سب قائل ہے، اور اس عنوان سے جو ہے آج شب عاشورہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز خاص توجہات کی ضرورت ہے۔ عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام بھی دنیا کے ہر حصے میں اور ہر جگہ پہ یقیناً عزاداری میں مصروف ہوں گے، اور عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں مصروف ہے۔ یہی کیفیت جو ہے وہ کربلا مقدسہ میں بھی ہے الحمدللہ۔ پچھلے سالوں کے بنسبت، جو کہ کورونا کی وجہ سے تھوڑی بہت ڈسٹربنگ ہو گئی تھی، لیکن اس سال جو ہے الحمدللہ بہت رونق ہے۔ البتہ ان دنوں میں بھی کوئی خاص مشکلات جو ہے وہ کربلا مقدسہ میں رونما نہیں ہوئی، اور مومنین جو ہے وہ عزاداری کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کافی سارے مومنین جو ہے وہ کچھ ممالک سے بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، تو الحمدللہ چاہے جو بھی حالات ہو، حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ تو عرض کروں کہ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان سے امام زمانہ علیہ السلام اور ان تمام عنوانات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک روایت جو ہے بڑی عجیب روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی اور کہا کہ یہ آپ کی فضیلتیں ہیں، یہ آپ کی قوم کی فضیلتیں ہیں، اور لیکن پھر کہا کہ آخری زمانے کے لوگ جو ہے وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت ان کی زیادہ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کے حضور کہا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ ان سے جو ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو انہوں نے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ان کو بتایا گیا کہ ایسی 10 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت اور بزرگی جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے۔ تو انہوں میں سے 10ویں جو چیز تھی، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ عاشور ہے، یعنی روز عاشور، وہ روز عاشور منانے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روز عاشور، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ باقی چیزوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا ہے، لیکن یہ جو عاشور ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر جو ہے اس کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شہید ہوں گے اس دن، اور باقاعدہ سے ان کو بتایا گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گریاں ہوئے، اور یہ سب کے سب واقعات جو ہے وہ ان کے اوپر آشکار ہوئے، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کے اوپر، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اوپر عاشورہ اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ حالات اور احوال جو ہے اس کے اوپر آشکار نہ ہوئے ہو۔ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا، اور ہر نبی جو ہے ان کے اوپر ان کو بتایا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ آدم کو کچھ کلمات تعلیم کیے گئے، اور کہا کہ وہ کون سے کلمات تھے؟ روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ کہو بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت علی العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض،
بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم یہ کلمات جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی توبہ قبول ہوئی انہی کلمات کی وجہ سے، تو آدم نے فرمایا کہ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ آخری نام سے میں حزین ہوتا ہوں، تو ان کے اوپر کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت آشکار کی گئی اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اور انہوں نے وہ بھی یقیناً اس میں گریاں ہوئے اور پورے کا پورا یہ راز اس کے اوپر آشکار ہوا۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ انشاءاللہ ازداری ماتداری قبول و آپ جو خدمات دینی ہے خدا اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ الہی آمین، الہی آمین، سلامت رہے مولا، آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی عزاداریاں بھی قبول ہو جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آج کا یہ مصروف دن اور اس میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ شکریہ قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں پہلا سوال پیش کرتا ہوں کہ ایک عزادار کی غیبت امام زمانہ میں کیا ذمہ داری ہیں، اس پر اگر وضاحت ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے دورہ حاضر کے لحاظ سے بھی، اور پھر جتنے بھی دنیا کا عزادار امام حسین ہے ان کو واقعی غیبت امام زمانہ میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ بے شک۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی مولا کا عزادار ہے، جہاں بھی ماتمدار ہے اور مجلس ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد اور ہدف ہے اس کی پابندی کرے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے قیام کا ہدف بیان فرمایا، امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مستطاع ولا ظالما، یعنی میں جو خروج کر رہا ہوں، جو میں قیام کر رہا ہوں، تو میرا ارادہ جو ہے وہ اس قیام سے نہ تو شہرت ہے، نہ تکبر ہے اور نہ عیش و عشرت ہے، ولا مستطاع ولا ظالما، اور نہ ہی فساد مقصد ہے اور نہ ظلم مقصد ہے۔ تو ایک عزادار کو چاہیے غیبت امام میں کہ وہ نہ کسی پہ ظلم کرے اور نہ فتنہ و فساد برپا کرے۔ اور پھر امام نے اپنے ہدف قیام کو بیان فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح یوم التجدید، میں جو قیام کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے جد کی امت میں جو اصلاح ہو اور اپنے جد کی امت میں اصلاح قائم کر سکوں۔ تو لہٰذا مومنین کو چاہیے غیبت امام میں وہ اصلاح کرے، یعنی اگر معاشرے کے اندر خرابی یا برائیاں عائد ہو رہی ہے تو کوشش کرے وہ اصلاح کرے، کیونکہ جتنا مومن اصلاح کریں گے، جتنا عزاداران امام حسین امت کی اصلاح کریں گے، معاشرے کی اصلاح کریں گے، وہ امام حسین کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا، اور وہ بعد میں جو امام فرماتے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قائم کروں اور اس وظیفے پہ عمل کروں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ قیام تو صرف یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ رائج ہو، اس پر عمل کرے۔ تو لہٰذا جتنے بھی مولا کا عزادار ہے وہ امر بالمعروف کے وظیفے پہ عمل کرے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے بتائیے کہ بھائی عزاداری کے ساتھ امام حسین کے ہدف کو پورا کرے، نماز بھی ہونا چاہیے۔ امام حسین ہماری عزاداری کے ساتھ اگر نماز بھی ہوگی تو ہم سے خوش ہوں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے نماز اور دین کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ تو یا حسین کے ساتھ یا اللہ بھی کہا جائے، فرش عزا کے ساتھ فرش نماز بھی آئے تو اس سے مولا خوش ہوں گے۔ منکر، اور ارادہ یہ ہے کہ وہ برائی سے لوگوں کو روکوں، یعنی اس کا مطلب اگر معاشرے میں ہمارے جوانوں میں اگر مثلا برائیاں پھیل رہی ہے تو عزادار کی غیبت امام سے ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں کو ختم کرے۔ اگر ہماری ماں بہن بے پردہ مجلس میں آ رہی ہے یا مثلا جلوس میں آتی ہے، پردے کی رعایت نہیں کرتی، یا اگر مجلس کے علاوہ بھی مثلا بازاروں میں بے پردہ جاتی ہے، تو انہیں تذکر دے کہ مولا کا مقصد جو ہے وہ قیام حسین کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اگر معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ امام حسین کے مقصد پر ہم لوگ عمل کریں۔ وہ
وأصير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب اور میرا مقصد یہ تھا کہ میرے جد کی سیرت باقی رہے اور میرے بابا علی کی سیرت باقی رہے. تو سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یعنی اخلاق کا اچھا ہونا, سیرت رسول یعنی توحید کی دعوت دینا, سیرت امیر المومنین یعنی معاشرے کے اندر اگر بیوہ ہے, اگر یتیم ہے تو یتیم پروری کرنا, یتیموں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, یہ سیرت امیر المومنین ہے. لہٰذا ہمارے حضرات ماشاء اللہ تعالیٰ امام حسین جتنا مجلس حسین پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جتنا بھی کرے کم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بیوائیں ہیں, کتنے یتیم ہیں, ان کے اوپر بھی خرچ کریں تو اس سے بھی امام حسین خوش ہوں گے, امام حسین اس سے راضی ہو جائیں گے. تو مجلس میں جتنا چاہے پیسہ خرچ کرو اس سے مانا نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کوئی امام حسین کا حضرات پریشان تو نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مثلاً بھوک سے مر رہا ہو, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی مثلاً جوان بیٹیاں بیٹھی ہے اور اس کی شادی کے لیے کوئی مثلاً انتظام نہیں ہے, تو اس پر اگر ہم امام حسین کے لیے حکومت کریں گے, اس کی مدد کریں گے, تو یہ ہدف امام حسین ہے. امام حسین اس سے خوش ہونا جو ہے وہ محبت امام میں ہمارا وقت ہے امام رضی اللہ عنہ میں, لیکن ہم سیرت امام حسین کو نہیں بھولے, مقصد امام حسین کو نہیں بھولے, ہمارا وقت ہے امام میں سب کچھ ہو جائے گا. دیکھو میں پردہ اعظم میں ہوں, لیکن ہمارے جو چاہنے والے ہیں, ہمارے جو جد کا اظہار ہے وہ واجبات پر عمل کر رہے ہیں, محرمات سے دور ہے, تو اس سے ہمارا خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میں پردہ اعظم میں ہوں اور بظاہر ان کے سامنے نہیں, لیکن پھر بھی یہ دین پر عمل کر رہے ہیں, شریعت پر عمل کر رہے ہیں, مقصد حسین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی, اور یقیناً یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ہے, اور یہی درس جو ہے وہ کربلا سے بھی ہمیں ملا ہے. تو دوسرا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, جیسے کہ روایت میں بھی ہے اور یہ معروف بھی ہے, منتقم میں خون امام حسین علیہ السلام, جو کہ امام زمان علیہ السلام کے القابات میں سے ہیں. تو یہاں میں ایک سوال یہ عرض کروں گا کہ ائمہ تو ہمارے ظاہر ہے کہ تمام کے تمام عظمت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ مساوی ہے, تو کیوں امام زمانہ علیہ السلام کو ہی منتقم خون امام حسین علیہ السلام کہا گیا ہے؟ اس پر ایک وضاحت اگر ہو جائے. ماشاءاللہ یہ آپ کا سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی زبردست سوال آپ نے کیا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے مسلمان امام سجاد سے لے کے امام شریف تک وہ بھی امام ہے, اور جیسا آپ نے فرمایا سب کے سب حکمت کے اعتبار سے برابر ہے, کیونکہ سب کے سب امام اسے کہتے ہیں جس کے اندر تمام صفات کمالیہ موجود. سبحان اللہ. لہٰذا جیسی شجاعت مولا علی کے اندر ہے ویسی امام حسین کے اندر ہے, اور امام حسن کے اندر, اور ہمارے باقی ائمہ کے اندر وہ شجاعت ہے, اور وہی مسئلہ عظمت ہے. اللہ من نور الواحد. آپ نے بہت عمدہ سوال کیا کہ ہمارے ناظرین, ہمارے مومنین بھی اس سوال کے جواب سے جو ہے وہ مستفیض ہو. امام سجاد علیہ السلام منتقم میں خون حسین کیوں نہ بن سکے, امام باقر علیہ السلام منتقم میں خون حسین کیوں نہ بن سکے؟ تو اس کی علت قبلہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بنی امیہ کا ہے. اب اگر امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے انتقام کے لیے آواز بلند کرتے تھے تو بنی امیہ امام سجاد کو بھی قتل کر دیتے تھے, اور امام سجاد قتل ہوتے تھے تو پھر عزاداری ہم تک نہ پہنچ پاتے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے گریے کے ذریعے, اپنی بکا اور اپنے رونے کے ذریعے اور اپنی مناجات کے ذریعے یہ مقصد حسین لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور پھر بنی امیہ کا زمانہ امام باقر کو انہوں نے شہید کر دیا بنی امیہ نے, اور پھر بنی امیہ کے بعد بنی عباس ہے. بنی عباس مثلا یہ منصور دباغ کی ہارون رشید, مامون رشید, یعنی امام علیہ السلام جہاں ان کے شیعہ سے بھی ملاقات کرنے کو پابندیاں تھی اور امام کو جو ہے گھر کے اندر محدود کر رکھا تھا, تو ایسے زمانے میں امام کیسے کرتے تھے؟ اور جب کہ مثلاً ایک واقعہ بھی مثلاً خراسانی امام صادق علیہ السلام بارگاہ کہنے لگے مولا آپ کے چاہنے والے ہیں اور یہ حکومت یہ خلافت آپ کا حق ہے, آپ جو ہے وہ آواز بلند کرے, ہم لوگ آپ کے ساتھ. امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تندور میں کود جاؤ. اس نے کہا مولا میرے بھی بچے اگر میں تندور میں کود جاؤں گا تو میں جل کے خاک بن جاؤں گا. تو امام صادق علیہ السلام بیٹھے تھے, میں نے ہارون نے کیا ہے, مولانا نے فرمایا کہ ہارون جاؤ تندور میں چلے جاؤ. تو بغیر سوچے سمجھے ہارون نمک کی تندور کے اندر چلے گئے. تو یہ خراسانی جو ہے کہ امام سے آپ اٹھیے, قیام کیجیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. خراسان کے اندر 1 لاکھ شیعہ آپ کے ساتھ, آپ اٹھیے اور آپ اپنا حق لیجیے.
تو اب یہ ہارون مکی جب تبوت کے اندر گئے تو یہ کہنے لگا مولا وہ تو چلے گئے ہوں گے دیکھ لیجیے. اب جو دیکھا ہارون جو ہے وہ آرام سے اطمینان کے ساتھ تبوت کے اندر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کر رہے تھے, یعنی آگ سبحان گلزار ہو اللہ چکی. سبحان لیکن اللہ. صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے خراسان میں ہارون کے جتنے کتنے افراد ہیں, ایسے کتنے اللہ افراد ہیں, ہم ہونا ایسا تو ایک نہیں ہے, جب ایسا نہیں ہے تو کیسے قیام کریں. جی تو لہٰذا امام صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ کو یعنی افراد نہیں ملے کہ انتقام لے سکے, افراد نہیں ملے کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ جب ہو سکے اور وہ قیام کر سکے. اور ایسے مثلا امام قاسم کی 14 سال جو زندان میں رہے, صحیح ہے, اور ایسے ہی مثلا امام رضا اور دیگر ائمہ علیہ السلام انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے جد کا جو ہے انتقام لے سکے. اور پھر جو امام مہدی علیہ السلام کی روایات اور آیات سے ثابت ہے کہ منتقی میں کون حسین امام زمانہ ہے. جیسے مثلا سورہ اسراء کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا, یعنی جو شخص بھی مظلوم قتل کیا جائے گا ہم اس کے ولی کو جو ہے وہ تسلط دیں گے, یعنی وہ قصاص لے سکے, وہ قصاص لے سکے قاتل سے. تو اب روایت آپ دیکھیے تفسیر قرآن, تفسیر مرسلین, تفسیر قرآن یا اصول کافی, بیان الانوار, ان تمام چیزوں میں امام باقر سے روایت, امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں مظلوم سے مراد امام حسین, یعنی یہ آیت امام حسین کے بارے میں آئی ہے. تو لہٰذا مظلوم امام حسین ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ مثلا جو مظلوم ہے ہم نے اس کے ولی کو جو ہے وہ سلطان بنایا, نے تسلط دیا ہے کہ وہ مثلا قصاص لے سکے اور وہ قاتلین سے جو ہے بدلہ لے سکے, انتقام لے سکے. انہوں کانا منصورا, اور جو انتقام لینے والا ہے یہ منصور ہے. منصور یعنی جس کی نصرت کی گئی. اب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا منصور سے مراد امام مہدی کی ذات ہے. اور یہ بھی فرمایا اولیاء حسین ابن علی, ہم حسین ابن علی کے اولیاء ہیں, صحیح ہے. اور والقائم بصائر اللہ, اور جو قائم ہوگا ہماری نسل سے ہمارا بیٹا جو قائم ہے وہ منتقی میں خون حسین ہے. پھر ایسا امام نے بتایا کہ یعنی منتقی میں خون حسین جو ہے وہ صرف امام زمانہ ہے. اور ایسے ہی مثلا لوگ میں سید ابن طاؤس نے روایت نقل کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہادت کی منزل پر پہنچ رہے تھے تو زجر الملائکہ, ملائکہ میں کوہرام مچ گیا, ملائکہ میں صدا اور گریے کی آواز سے بلند ہونے لگی. اور ملائکہ بولے فقالوا ربنا ان شفیعک و نصفیک و ابن بنت نبیک, پروردگار حسین تیرا برگزیدہ ہے, تو نے حسین کو انتخاب کیا ہے, تو نے حسین کو مصطفیٰ بنایا ہے, تیرے مصطفیٰ کا بیٹا حسین ہے, تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے, یعنی پروردگار تو حسین کی مدد کر. تو اس وقت پروردگار عالم نے عرش پر امام زمانہ کی تصویر دکھائی سارے فرشتوں کو اور کہا کہ بہذا انتقم لہذا, کہ میں اس مہدی کے ذریعے سے حسین کا انتخاب دوں گا. تو لہٰذا یعنی اللہ نے انتخاب کے لیے جو منتخب کیا ہے وہ امام مہدی کی ذات کو منتخب کیا ہے. اور کیونکہ جب امام زمانہ کی کا ظہور ہوگا, حکومت عالمی پیمانے پر ہوگی, اور امام کے پاس جو 313 تو وہ افراد ہیں کہ جو امام زمانہ کی طرف سے منصب پر فائز ہوں گے, ورنہ امام کے ساتھ یعنی ایک مخلصین کا بڑا لشکر ہوگا. تو جیسے افراد امام زمانہ کو ملیں گے ایسے کسی امام کو نہیں ملے. تو لہٰذا اس وجہ سے امام زمانہ منتقی میں خون حسین ہے. اور دوار دبا کے جملے میں آیا نا طالب ہو بے مقبول کربلا, کہاں ہے مقتولین کربلا کا انتقام لینے والا. پھر ان تمام آیات اور روایات سے ثابت ہوا کہ امام زمانہ ہی منتقی میں خون حسین ہے. اور دیگر ائمہ علیہ السلام جو منتقی بن سکتے تھے ان کے پاس ایسے افراد نہیں تھے جیسے امام زمانہ کو ملیں گے انشاءاللہ. بے شک بے شک. جی قبلہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اور ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں حاضر کرو, اور یہ ایک شعبہ بھی ہے کسی جگہ کسی حد تک کہ مثلا روایت میں جیسے ہیں کہ امام جو ہے وہ ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز پر وہ شاید اشکال بھی کرتے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اگلا سوال اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کیا ہر مجلس میں شریک ہوتے ہیں, اور کیا یہ ممکن ہے, اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. جی اب دیکھیے حقیقت میں جو امام حسین کے وارث ہے اور ولی ہے وہ امام زمان ہے. بے شک. اب آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد بھی فرش شہزاد جس طرح مومنین فرش شہزاد کہتے ہیں. جی تو جو عام مومن ہے وہ تو فرش شہزاد کا جو وارث ہے حسین کیا وہ فرش شہزاد نہیں آئیں گے.
जो मोमिनीन है, जो मसलन कन्वर्ट हुए, शिया हुए, वो लोग भी इमाम हुसैन के लिए जान देने के लिए तैयार है। मातम हुसैन में मसरूफ है और अज़दादी इमाम हुसैन में मसरूफ है, लेकिन जो वक्त का इमाम है क्या वो फर्श भी नहीं आएगा? और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में, यानी जब मुहर्रम का चांद नमदार हुआ, तो मौलाना ने अपने साहबी से पूछा कि कल तुम कहाँ थे? उसने कहा मौला मुहर्रम का चांद नमदार हो गया और आपके चाहने वाले ने फर्श भेजा, हम लोग मजलिस में थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ जब तुम मजलिस से बाहर आ रहे थे ऐसा करने से, क्या तुमने वहां किसी शख्स को देखा दरवाजे के पास? हाँ मौला मैंने देखा। कहा पहचाना कौन था वो शख्स? उसने कहा कि मौला अंधेरा था, तारीकी थी, तो मैं पहचान नहीं सका। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया वो कोई और नहीं, मैं था। मैं मजलिस हुसैन में शिरकत के लिए आया था। तो उसने कहा मौला तेरे मजलिस में क्यों नहीं आए? मिंबर के पास बैठते। कहा मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा वहां पर मेरे जद रसूल खुदा तशरीफ फरमा है, मेरी जद्दा जनाब ज़हरा तशरीफ फरमा है, और वहां मेरे जद मौला अली तशरीफ फरमा है, इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। तो मैंने सोचा बुजुर्गान मौजूद है, तो मैं सदर मजलिस में कैसे जाऊं? मैं वहीं पर दरवाजे पर बैठ गया। तो इसका मतलब इमाम सादिक भी अपने जमाने के इमाम थे और वो अपने जमाने के इमाम होकर मजलिस में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। तो लिहाजा इस जमाने के इमाम इमाम नहीं है। तो लिहाजा इसका मतलब हर इमाम इमाम जमाना जिस जमाने का इमाम हो वो मजलिस इमाम हुसैन में शिरकत करता है। और बस ये शायद शर्त होगी, और इमाम मसलन उन मजलिसों में हतमन जाते होंगे जहाँ पर खुलूस हो और जहाँ पर इखलास पाया जा रहा हो, जहाँ पे पानी के यहाँ जो तबर्रुक हो वो हलाल रिज्क वाला जी तबर्रुक हो, बेशक यहाँ पर दिखावा ना हो, जहाँ पर रियाकारी ना हो, तो इंशाअल्लाह वह इमाम जमाना जरूर जाते होंगे। और बेशक फिर ये सवाल है क्या मसलन मुमकिन है कि मसलन एक वक्त में इतनी मजलिस हो रही है, हजारों लाखों पूरी दुनिया में मजलिस हो रही है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक वक्त में मसलन ईरान के अंदर मजलिस है, तेहरान में, मशहद में, कुम मुकद्दसा में, नजफ में, करबला में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, फिर पाकिस्तान के कितने शहर है, कितने देहात है, कराची, लाहौर वगैरह, हिंदुस्तान, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, लखनऊ, और फिर ऐसी सारी दुनिया में मजलिस हो रही है। तो जी एक सवाल ये मसलन वक्त का इमाम जो है एक वक्त में इतनी मजलिसों में शिरकत कैसे कर जी सकता है? बिल्कुल तो जो लोग शुरू मसलन एक वक्त में इमाम ज़माना इतनी मजलिसों में कैसे आ सकते हैं? तो उनके लिए जवाब ये है कि इमाम ज़माना का लक़ब है साहिबुज़ ज़मान, जी यानी ज़माने का मालिक। तो सुभान ज़माना अल्लाह ममलूक है, इमाम ज़माना मालिक है। और अल्लाह इमाम ज़माना को ज़माने के ऊपर तसल्लुत है, और इमाम सुभान कहते हैं अल्लाह उसे जो आलम की तसल्लुत हो, जो कायनात के ऊपर तसल्लुत रखता हो, जब चाहे सूरज पलटा दे, जब चाहे सितारा बुला ले, जब चाहे सुभान चाँद अल्लाह को रोशन में सुभान तब्दील अल्लाह कर दे। तो ये इमाम जो होता है वो आलम की तसल्लुत होता है। अब बेशक रसूलुल्लाह मेराज पर गए, चश्मे ज़दन में आसमान पर गए और आ भी गए, जंजीरें दर हिलती रही, वज़ू का पानी बहता रहा, बिस्तर की देरी अल्लाह बाकी अकबर रही। जब इतना वक्त लगा भाई रसूलुल्लाह सात आसमानों पर गए, फिर अर्श पर गए, सिदरतुल मुंतहा पे गए, काबा हुसैन पे गए, अंबिया को नमाज सुभान पढ़ाई, अल्लाह जन्नत की सैर की, उसमें कितना वक्त लगा होगा। लेकिन जब रसूल वापस आए तो जी वक्त वहीं पे रुका हुआ था। अब अल्लाह उसी अकबर रसूल के बाद में जानशीन का नाम इमाम ज़माना है। अल्लाह अकबर तो जब बेशक रसूल है एक वक्त में इतनी जगह जा सकते हैं और अंबिया को नमाज पढ़ा सकते हैं, मलाइका से मुलाकात कर सकते हैं, सिदरा पे पहुंच सकते हैं, काबा हुसैन पहुंच सकते हैं, तो उसी रसूल के जो औसिया 12 है, खलीफा 12 है, उन्हीं में से एक का नाम इमाम ज़माना भी है। और फिर मासूम ने फरमाया अल मलाइका तो खुदा माना, हमारे फरिश्ते हमारे खादिम, हमारे नौकर फरिश्ते। तो मैं ऐसे लोग जो एतराज करते हैं कि एक वक्त में इमाम ज़माना इतनी मजलिस में कैसे जा सकते हैं, तो उससे मैं पूछूंगा बताओ पूरी दुनिया में कितनी मौतें हो रही है, कोई बता सकता है? नहीं बता नहीं सकता। बता तो मैं सकता कहूंगा उससे ये बताइए रूह कब्ज करने कौन आता है? का मलकुल मौत रूह कब्ज करता है। तो मलकुल अल्लाह मौत अकबर एक वक्त में जगह पे पहुंच सकता है, जो मलकुल मौत का सरदार हो, इमाम हो, क्या वो इमाम नहीं पहुंच सकता एक वक्त में इतनी जगह पर, इतना मकामात पर? बेशक यानी मलाइका खादिम है अल्लाह के, और ये बेशक खादिम होने की दलील है, जब चाह झूला झुलाने के लिए आ गए, जब चाह मसलन रिजवान बनकर जो है लिबास लेकर आ गए, कभी कभी चक्कियां चलाने के लिए आ गए। तो लिहाजा ये खातिम है, तो जब खातिम ऐसा है फिर इमाम कैसा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत दलील क़िबला आपने पेश किए दलाइल पेश किए इस मसले के ऊपर। यकीनन अगर कोई थोड़ा बहुत भी अकल वाला है और कुछ न कुछ हिदायत लेने वाला है तो यकीनन वो ये दलाइल उनके समझ में आ गए होंगे। क़िबला आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है, आप तशरीफ़ लाए। आखिर में अगर मोमिनीन के लिए आज़ादारी के उन्वान से या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से कोई पैगाम है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से इंशाअल्लाह समाअत फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी मैं मोमिनीन से यही गुजारिश करूंगा कि
امام حسین کے ازاری اس انداز سے منائے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ ازاری اس اعتبار سے کہ مثلاً اگر ہم فرض شہزاد پر ہے تو ہمیں نماز کا بھی پابند ہونا چاہیے. یعنی بہت سارے ازدار ہیں کہ جو صرف ازداری کو اہمیت دیتے ہیں اور نماز کی اہمیت نہیں دیتے، جی کیونکہ ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے، امام حسین کو بھی لے کے چلنا ہے اور نمازوں کو بھی لے کے چلنا ہے. بلکہ میں مومنین سے کہوں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں امام حسین آپ سے خوش ہو جائے تو آپ نماز پڑھیے، بے آپ شک اللہ کی عبادت کریں. بے اور شک اگر چاہتے ہیں اللہ آپ سے خوش ہو جائے تو حسین کی عزاداری کیجیے. بے یعنی شک اللہ جو ہے وہ حسین کی عزاداری سے خوش ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا. تو جو آدمی یا حسین کہتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. بے تو شک لہٰذا اگر ہم عزاداری کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو امام حسین کا مقصد ہوگا یہ، اور امام حسین اس سے خوش ہو جائیں گے. اور پھر یہ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مولا حسین نے فرمایا اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اب اللہ سوچیے جب جناب زینب نے 72 لاشیں دیکھے ہیں، اکبر و قاسم کا لاشا، اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، جناب عباس کے باوجود دیکھے، لیکن جناب زینب کی نماز شب تک قضا نہیں ہوئی ہے. تو یہ مقصد امام حسین ہے. مقصد امام حسین یعنی اللہ کی عبادت ہے، مقصد امام حسین یعنی نمازیں ہیں، مقصد امام حسین یعنی دین پر عمل کرنا ہے. تو لہٰذا ہم فرش اعضاء پر یا حسین کے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پوری رات ماتم کریں، لیکن نماز فجر ہماری قضا نہ ہو. بے اس شک کا ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ امام حسین بھی ہم سے خوش ہوں گے، اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور یہ عزاداری ایسی ہوگی جیسی ہم زمانہ چاہتے ہیں. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت اچھی گفتگو فرمائی ایک دفعہ پھر بھی. امام الہی آمین. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم موضوعات پر آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. سلام کہیے گا مولانا عباس کی ہماری طرف سے، ہمارے بہرام صاحب بانی اشرا ہے یہ لوگ، انشاءاللہ ان کی طرف سے انشاءاللہ جو ہے وہ سلام کہیے گا. سکتا ہے مولانا صاحب اور تمام جو بھی ہے مولانا کے سامنے والے جہاں بھی ہے ان سب کی طرف سے انشاءاللہ یہاں وطن گزارش ہے سب کی طرف زیارت پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور اللہ انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے. بات کر بلایا مولانا کی طرف سے. انشاءاللہ. بڑی مہربانی قبلہ. اللہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بہت اچھی گفتگو فرمائی حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب نے. اور ایک احساس ہوتا ہے عزاداری کے قدر و قیمت کا. اور ایک دفعہ انسان کی میں جس کو کہا جائے کہ زنگ بیدار باش جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز سے جو انسان بیدار ہو جائے، بیداری ضروری ہے. تو علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہی زنگ بیدار باش ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس سے انسان جاگ جائے. اس کی جو ہے وہ جیسے خواب غفلت میں انسان ہے اور ایک دفعہ جو ہے وہ جاگ جائے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو ایک جس طریقے سے خواب غفلت میں سویا ہوا ہے تو اس کو فوراً جاگنا ہے. سب سے پہلی ضرورت یہی ہے. یعنی جب آپ عرفان کو جا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو عرفان میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیدار ہو جائے، غفلت سے بیدار ہو جائے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ خلقت کیوں ہوئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زنگ بیدار باش، یعنی وہ گھنٹی جس سے انسان کی آنکھ کھول جاتی ہے. زنگ بیدار باش اسی کو کہتے ہیں. یعنی انسان الارم کو سیٹ کرتا ہے، جب وہ سوتا ہے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو وہ ایک دفعہ جب وہ بجنے لگ جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے. تو عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام بھی انسان کے نفس کو بیدار کرنے کے لیے ہے. اس سے انسان کے نفس اور انسان کا وجود اور انسان کی روح یہ بیدار ہوتی ہے. یہ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کے برکات میں سے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جوان کو آپ دیکھتے ہیں پورا سال جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پورا سال اپنے دنیاوی امور میں لگا رہتا ہے اور لغویات کرتا رہتا ہے، لیکن جب عزاداری حضرت سید شہداء اور محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں وہ
بڑا ایک پازیٹو کریکٹر میں وہ آپ کو نظر آتا ہے. یہ برکات ہیں حضرت کے. اور جب وہ محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھی خاصی چینجنگ آ چکی ہے, اچھی خاصی چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ خود ہم اپنے وجود میں بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ محرم الحرام کے بعد دیکھ لیجئے, آپ کے خود کے وجود میں چینجنگ آ گئی ہوتی ہے. تو یہ در حقیقت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی روح بیدار ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سنت رہی ہے عزاداری. ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنت رہی, اولیاء کی سنت رہی, صلحاء کی سنت رہی, اور علماء کی سنت رہی. میں اگر یہ کہوں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت رہی تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. یہ سنت ہے, سنت انبیاء ہے, سنت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے, سنت اولیاء, صلحاء اور علماء, وہ افراد جنہوں نے دین کے لیے کام, جو دیندار لوگ تھے, ان کی سنت رہ چکی ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر کتاب خصائصۃ الحسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے جس طریقے سے ایک ایک نبی کے لیے لکھ دیا ہے کہ وہ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو انہوں نے گریہ کیا ہے, وہ گریاں ہوئے ہیں. یہی تو عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے, یہی تو عزاداری ہے. بلکہ یہاں تک یہ کہنے میں ہے کہ جب کوئی نبی کربلا سے گزرتا تھا تو اس کو کوئی اذیت پہنچ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی اذیت اس کو پہنچ جاتی تھی. تو یہ آج کے دور میں بھی ایسی ہے کہ مومنین جو ہے یہاں پہ اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اس میں سینہ زنی کرتے ہیں اور زنجیر زنی کرتے ہیں, قمع زنی کرتے ہیں. تو اس کی بھی وجوہات یہی ہے کہ یہ رستہ ہی جو ہے اللہ کی ایک فطرت ہے کہ اس رستے میں اذیت ہونی ہے. اذیت جب ہونی ہے تو پھر اذیت, اگر مومنین اپنے آپ کو اذیت کر رہے ہیں تو یہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس عنوان سے, چونکہ یہ رستہ جو ہے وہ اس قسم کا رستہ ہے. اور اس رستے میں یقیناً یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ سب چیزیں یہاں پر ہے. اور بہرحال اپنی جگہ پہ وہ خود اپنے علاقے اور ہر جگہوں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اوضاع جو ہے وہ کس طریقے سے, اسی طریقے سے عزاداری کا بھی سلسلہ رکھنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی کے مورد تہمت بن جائے, کوئی ایسے کام کرے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس رستے میں جو ہے وہ عزاداری ہے, اور عزاداری کے اس رستے میں یقیناً تکلیفات ہے, زحمات ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طریقے سے خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری, جو کہ شیخ جعفر شستری نے باقاعدگی سے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اور باقاعدگی سے اشارہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے عزاداری جو ہوئی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے دور میں جو عزاداری کا سلسلہ رہا, یا اس کے بعد جو ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں جو عزاداری کا سلسلہ رہا, میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ آپ کی خدمت میں کروں گا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں جو عزاداری کا سلسلہ رہا اور جس طریقے سے عزاداری ہوئی, وہ اس کے کچھ نمونے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اولاً تو یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے یقیناً گریہ کیا ہوا ہے. وہ ابھی حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ گریہ فرما رہے ہیں. اور جب ولادت ہوئی ہے اس کے بعد جو فرمائشات انہوں نے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو گفتگو کی ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ شہید ہوگا کربلا میں, اور پھر جو ہے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی گریہ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا اگر یہ شہید ہو گیا تو کیا ہم وہاں پر ہوں گے اس وقت؟ تو کہیں گے نہیں, ہم نہیں ہوں گے, لیکن اللہ ایک قوم کو جو ہے وہ خلق کرے گا جو کہ اس ہمارے فرزند کے عزادار ہوں گے وہ. تو یہ اس قسم کے روایات ملتے ہیں اور بہت زیادہ کی تعداد ہے ان کی. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بارے میں بھی جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو کہتے کربلا کی زمین سے ان کا گزرا ہوا اور ایک جگہ پہ آپ گھٹنے لگا کہ وہاں پہ زار و قطار گریہ کرنے لگ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ
اس وجہ سے انہوں نے پھر علت بھی بیان فرمائی اور ایک لان اور نفرین بھی کیا بنی امیہ کے اوپر اور یزید کے اوپر، اور فرمایا کہ ہم نے اس قوم کا کیا بگاڑا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور میرے فرزند کو اسی سرزمین پہ وہ شہید کریں گے، یعنی کربلا میں شہید کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو دیکھیں گے، یعنی کتابوں میں دیکھیں گے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام کو اپنی طرف سے امام کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایک چونکہ ائمہ جو ہے وہ صاحب علم غیب تو ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کی نیابت میں حضرت قاسم علیہ السلام گئے، اور ان کی یہ قربانی تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی کے حضور۔ اور اس کے علاوہ اگر امام سجاد علیہ السلام کے دور کو آپ چیک کریں تو یہ تاریخ کو اگر آپ چیک کریں گے اور دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا دور نہایت ہی کٹھن دور ہے۔ اور ایک تو واقعہ عاشورہ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی یاران باوفا کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے خود حضرت امام سجاد علیہ السلام جو سخت دور میں مدینہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور واقعہ حرہ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ واقعہ حرہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ واقعہ اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے، تو یہ اس خطرے کو آپ دیکھ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یزید کی حکم کے مطابق فقط خاندان اہل بیت جو ہے وہ محفوظ ہے واقعہ حرہ میں، باقی سب کے اوپر ہے، اور یہ واقعات جو ہے عجیب و غریب۔ تو امام جو ہے اس دور میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عزاداری کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ امام جو ہے وہ غلاموں کو خرید رہے ہیں اور غلاموں کو تربیت کر رہے ہیں، اور 1 سال تک ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے سامنے مصائب پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے روایات ہے اپنے والد مظلوم کے، باقاعدہ اس میسج کو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور سال کے بعد ان غلاموں کو انہوں نے آزاد کرنا ہے، اور سال کے بعد اگلے غلاموں کو خرید کے ان کو بھی یہی کچھ انہوں نے دینا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے مظلوم، اپنے پدر مظلوم کا جس طریقے سے انہوں نے ترویج کی ہے، یہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ائمہ کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے کتنے روایات ہے گریہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے، اور اس کے علاوہ خود جو ہے امام عزاداری کو اہمیت دے رہے ہیں، زیارت امام حسین کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ، اور امام صادق علیہ السلام کا دور کہ جو روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو عزاداری اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا ہمارے پاس موجود ہے، وہ امام صادق علیہ السلام سے ہیں، یعنی خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر امام کے احادیث ہے جس میں فقہ کے متعلق حدیث ہے، آپ کو عرض کروں کہ معرف کے اعتبار سے حدیث ہے، اگر دوسرے اعتبار سے احادیث ہے، تاریخ ہے، ہر ایک چیز کو امام نے بیان فرمایا، تو اس میں ایک سلسلہ جو ہے وہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر احادیث کا سلسلہ ہے امام کا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے امام نے اپنے جد مظلوم کی شہادت کو اور ان کے عزاداری کو اہمیت دے رہے ہیں، اور بہت سارے جو حدیث کا ایک سلسلہ رہا وہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے رہا، اور یہ ایک بہت عظیم جس کو کہا جائے کہ ہمارے پاس ایک عظیم ایک آثار ہے، ایک اثر ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا، تو یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کو چونکہ ایک موقع فراہم ہوا تھا، اور آپ وہاں پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث جب بھی محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، یہ حدیث ہر ذاکر جو ابن شبیب یا ابن شبیب سے جو حضرت امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے ہی سے امام جو ہے وہ مغموم ہے، اور یہ ابن شبیب جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کیا اصرار کیا ہے کہ آپ اتنے مغموم ہیں، اتنے
اتنے محزون ہیں، تو امام نے فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب محرم ہے، یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ہمارے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ لمبی حدیث ہے، اگر آپ پڑھیں تو امام رضا علیہ السلام جو ہے باقاعدہ وہ ابن شبیب کو جو تشبیہات دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جد مظلوم کو شہید کیا گیا، اور اس قدر جو ہے وہ مظالم ہوئے کربلا میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام اور دیبل خزائی کے واقعات، جو کہ ہر ذاکر سے آپ سن رہے ہیں کہ ہر ذاکر جو ہے وہ دیبل خزائی کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دیبل جو ہے وہ ایک ذاکر ہے، اور وہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے اس میں ان کے جد مظلوم کا ذکر کر رہے ہیں، اور امام جو ہے وہ خود یعنی دیبل خزائی کو کرسی پر بیٹھا کے امام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو عزاداری کا آج کا سلسلہ ہے، یہ سنت بہت ساری ہم ان سی چیزوں میں ہمارے مجالس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ذاکر ہے اور دوسرے بڑے بڑے حضرات ہیں، لیکن وہ فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ یقیناً امام رضا علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ سنت رہی کہ ذاکرین کو کرسی پہ بٹھا کے اپنے جد مظلوم کا ذکر سنا کرتے تھے۔ اور دیبل خزائی کے یہ واقعات آپ دیکھتے باقی ائمہ کے، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے جو آثار ہمارے پاس موجود ہے، عجیب و غریب ہے عجیب و غریب آثار ہے۔ یعنی ایک آپ خود زیارت ناہیہ کو ہی پڑھ لیں، زیارت ناہیہ میں جو چیزیں امام جا کے تشبیہ بیان کر رہے ہیں اپنی جد مظلوم کی، اور کس قدر وہ یعنی اس کے الفاظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام کس قدر جو ہے وہ مغموم، اور فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور میں جو ہے وہ خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک داستان ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی کہ جو یہ سنت جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے علماء صلحاء ایک خاص عزاداری کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ عزاداری کے عنوان سے ملا صاحب کفایہ ملا آخوند خراسانی کہ جو بعد میں پھر خواب میں آئے تھے، اور خواب میں آئے تو کافی عرصہ گزر گیا تھا، تو وہ ایک عالم کے خواب میں آئے ملا آخوند خراسانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ساری زندگی درس پڑھاتے رہے اور کافی عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا میرا حساب کتاب اتنا زیادہ تھا کہ میں جو ہے ابھی تک اپنے حساب کتاب میں ہی لگا رہا اور دیتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کون ایسی کوئی چیز تھی انہوں نے جس نے آپ کو نجات دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ملا آخوند نے فرمایا کہ فقط اور فقط عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام سے مجھے نجات ہوئی ہے، باقی کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی بھی رستہ نہیں ہے جس میں اتنا حساب کتاب اتنا زیادہ تھا کہ کوئی جو میرے پاس خمس کے پیسے تھے، میرے پاس جو مال امام آتا تھا، میں کس طریقے سے وہ مصرف کرتا تھا، طلاب کو دیتا تھا یا غریبوں میں بانٹتا تھا، تو یہ سب چیزیں میرے لیے نہایت ہی مشکل تھی۔ میری بخشش جو ہے وہ فقط عزاداری حضرت سید الابرار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اوپر میری بخشش ہوئی ہے۔ اور بخشش کیوں نہ ہو کہ جس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام اس چیز کی فضیلت اور اس چیز کے بارے میں بار بار ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، تو اس کی اہمیت اور فضیلت کا اس دن بھی آپ کی خدمت میں حدیث نقل کر چکے تھے، فرمایا کہ جو بھی رویا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں، یا کسی کو رلایا، یا رونے والے کی شکل میں بیٹھ گئے، ادب میں بیٹھ گئے، یا خدمتگار رہا عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کا، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور کچھ تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو غیر مسلم لوگ تھے وہ بھی اس عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی بھی جسموں کو آگ، یعنی ایسے واقعات موجود ہے کہ وہ ایک ہندو جنہوں نے وہ کیا عزادار تھی وہ، تو اس کے جسم کو انہوں نے آگ لگا دی، لیکن وہ آگ اس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اور اس کا جسم جو تھا وہ سالم رہا، اور آخر میں مجبور ہو کے اس کو دفن کرنا پڑ گیا۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اس کے بارے میں جو علماء ہیں انہوں نے تاکید فرمائی ہے، اور ہمارے جو فقہاء ہے، مجتہدین ہے، مراجع اعظام ہے، سب
تاکید فرماتے رہے اور ابھی بھی فرما رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید شہداء علیہ السلام پر توجہ دینی چاہیے اور ظہور حجت خدا کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔